بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کا ایمان درست نہیں جو امانت دار نہیں، اور زکوٰۃ کی وصولی میں ظلم و زیادتی کرنے والا اس شخص کی طرح ہے جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا۔ حضرت عقبہ بن عامر جہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، چونکہ وصول کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو زمین بارش اور نہروں سے سیراب کی جاتی ہے اس میں 10واں حصہ زکوٰۃ ہے، اور جو کنوؤں سے ڈول کے ذریعے سیراب ہو اس میں 20واں حصہ زکوٰۃ واجب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں داخل ہونے والے پہلے 3 افراد اور جہنم میں داخل ہونے والے پہلے 3 شخص مجھے دکھائے گئے۔ جنت میں سب سے پہلے جانے والے 3 شخص یہ ہیں: شہید، نمبر 2 وہ غلام جس نے اپنے رب کی خوب عبادت کی اور اپنے آقا کے ساتھ خیر خواہی کی، اور تیسرا وہ شخص جو کثیر الاولاد ہے اور پاک دامن ہے، کسی کے سامنے دست سوال نہیں پھیلاتا۔ اور وہ 3 شخص جو جہنم میں سب سے پہلے داخل ہوں گے وہ یہ ہیں: ظالم و جابر بادشاہ، اور وہ دولت مند جو اپنے مال میں سے اللہ کا حق ادا نہیں کرتا، اور تیسرا وہ فقیر جو فخر و غرور کرتا ہے۔ حضرت صبحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اپنے پیچھے خزانہ چھوڑا جس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی گئی تھی تو وہ قیامت کے دن اس کے لیے گنجا سانپ بن جائے گا، جس کی آنکھوں پر 2 سیاہ نقطے ہوں گے۔ وہ سانپ اس کا پیچھا کرے گا تو وہ پوچھے گا، تیری بربادی ہو، تو کون ہے؟ تو وہ جواب دے گا، میں تیرا خزانہ ہوں جو تو مرنے کے بعد اپنے پیچھے چھوڑ آیا تھا۔ تو وہ مسلسل اس کا پیچھا کرتا رہے گا حتیٰ کہ اس کا ہاتھ منہ میں ڈال کر چبا لے گا، پھر اس کے بعد اس کا سارا جسم چبا ڈالے گا۔